بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی تھے نا، حضور سرور عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، جب آپ بالکل بچپنا آپ کا تھا تو آپ کندھے پہ اٹھا رہی تھی، آپ رو رہے تھے۔ صحابی جو تھے ان کو دیکھتے ہوئے رو رہے تھے، بار بار آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابی کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے، آپ دو عالم کے مالک و مختار، دو جہاں کے سردار، اللہ نے اپنی ربوبیت کا اظہار آپ کی وجہ سے کیا، اتنے بڑے مرتبے والے، اتنے بڑے مقام والے، سب نبیوں کے سردار، آخری نبی، سچے نبی، اور آپ کی شفقت بیٹی پہ اتنی۔ اور ایک ہم ہیں زمانے جاہلیت میں، میرے پاس ایک بیٹی تھی، وہ اس طرح کہ میں تجارت کا کام تجارت کرتا تھا، دوسرے ملک شام میں مجھے جانا ہوتا تھا، کئی سال مجھے لگ جاتے تھے، میرے گھر میں امید سے تھی وہ۔ میں نے کہا اگر بیٹا ہوا تو اچھی پرورش کرنا، بیٹی ہوئی تو اسے زندہ درگور کر دینا، لیکن ماں کی ممتا تھی، جب پیدائش ہوئی تو بیٹی ہوئی، اس نے اس کی اچھی پرورش کرنا شروع کی۔ میں کچھ سالوں کے بعد جب واپس آیا نا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر دستک دی، اندر سے چھوٹے چھوٹے قدموں کی آواز آئی، دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ چاند سے چہرے والی چھوٹی سی منی ہے، ننھی منی بچی ہے، اور میرے آنکھوں میں ایک دم خون آ گیا۔ میں نے غصے سے پوچھا، نہ خیریت بیوی سے پوچھی، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ پوچھا یہ نحوست ہمارے گھر میں کیوں ہے، کون سی ہے، کہاں سے آئی؟ تو بیوی نے کہا یہ اس جان بچاتے ہوئے کہ یہ پڑوسیوں کی امانت تھی، اس لیے اس امانت کا خیال رکھنا ہم پر فرض تھا۔ تو میں نے بھی سمجھا چلو ٹھیک ہے امانت ہے، میں خاموش ہو گیا۔ آہستہ آہستہ میں جب کام پہ جاتا، بچی مجھے جوتا دیتی، میں باہر سے واپس آتا تو میں تھکا ہوا ہوتا تو میرے کندھے دباتی، میرے پاؤں دباتی، کرتے کچھ سال تک اس طرح رہا۔ اب اس بچی سے مجھے انسیت ہو گئی، مجھے اس سے پیار ہو گیا، اس سے مجھ سے پیار تھا، کیونکہ وہ تو جانتی تھی میں بابا ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے، لیکن ایک والد کی محبت تھی وہ اس کے اندر۔ اب ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد میری جو زوجہ تھی وہ اس بات پر ہوئی، وہ دھوکے میں آ گئی کہ اب اس سے محبت ہو گئی ہے تو اسے میں بتا ہی دوں کہ نہ اس کے بغیر یہ سوتا ہے، نہ اس کے بغیر یہ کھاتا ہے، نہ اس کے بغیر کام پہ جاتا ہے، تو اب اس کو بتا ہی دوں کہ یہ تیری بیٹی ہے۔ اچانک اس نے کچھ سال کے بعد مجھے بتایا تو اس سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ تیری بیٹی ہے۔ کہا کہ آقا بس مجھ پہ وہ جاہلیت کا دور پھر آ گیا، وہ بھوت مجھ پر دوبارہ سوار ہو گیا۔ میں نے کہا اب اس نحوست کو یہاں کیسے رکھیں گے؟ میرے کنبے کو، میری برادری کو پتہ چل گیا تو وہ تو ہمیں حقیر جانیں گے۔ ان کا اس کو دفع کرنا ہے، اس کو جان سے ہٹانا ہے۔ اس کو تیار کرنے کے لیے میں نے کہا کہ اس کو تیار کرو۔ ماں کی ممتا تھی، وہ اس کو کنگھی کر رہی تھی، وہ اس کو نہلا رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے جب اس نے پوچھا ماں آج ایسے تیار کر رہی ہو جیسے آج کے بعد ہم نے ملنا نہیں ہے، میں نے کہا، اس کی ماں نے کہا ہاں بیٹا لگتا تو ایسا ہی ہے۔ بہرحال جب ہم چلنے لگے، چلتے چلتے بیٹی خوش تھی کہ آج باپ کے ساتھ دعوت پہ جا رہے ہیں، بیٹی خوش تھی آج باپ کے ساتھ دعوت پہ جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے، میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ بیٹی نے پوچھا کیوں کھود رہے ہو؟ میں غصے میں بھرا ہوا تھا، میں نے کچھ نہیں بولا۔ جب مٹی وہاں سے اڑتی تھی تو میرے داڑھی پہ پڑتی، کپڑوں پہ پڑتی، تو وہ بچی ننھے ہاتھوں سے میری داڑھی کو صاف کرتی، کپڑوں کو صاف کرتی۔ گڑھا تیار ہو گیا۔ اب بچی کو پتہ چلا کہ اب اس کے اندر مجھے ہی ڈالنا ہے۔ جب میں نے اس کو قریب کیا، دھکا دیا، اس کے اندر ڈال دیا۔ آقا جیسا میں نے اس کو اندر ڈالا، اس گڑھے کے اندر ڈالا، بچی نے آواز لگائی بابا مجھے معاف کر دے، میں تیرے گھر نہیں آؤں گی، میں تیرے خاندان میں نہیں آؤں گی، میں تیرے کنبے میں نہیں آؤں گی، میں بھیک مانگ کے گزارا کر لوں گی، میں سڑک پہ پڑ کے گزارا کر لوں گی، مجھے معاف کر دے، مجھے زندہ چھوڑ دے، مجھے جینے کا حق دے دے۔ آقا میں نے کچھ بھی اس کا نہیں سنا، میں نے ایک دم مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس عالم میں بھی کہ گڑھے کے اندر بچی ہے، میری داڑھی پہ مٹی کا ایک تودا گرا، مٹی کا ایک ڈیلا اڑا، میری داڑھی پہ پڑا، تو اس بچی نے، اس ڈوبتی ہوئی بچی نے وہاں سے ہاتھ نکال کر میری داڑھی کو صاف کیا۔ آقا مجھے اس وقت بھی رام نہیں آیا۔ میرے آقا جب یہ سن رہے تھے، میرے آقا کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، میرے آقا کے صحابہ کی آنکھوں میں سے بھی آنسو جاری تھے۔
وہ صحابی رو رہے تھے، آقا کیا میرے اس گناہ پر مجھے گرفت ہوگی، مجھے پکڑ ہوگی؟ رو ہی رہے تھے، مبارک آنکھیں نم تھی۔ اچانک جبریل نازل ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی جو واقعہ سنا رہے ہیں یہ حقیقت پر مبنی واقعہ تھا، لیکن وہ زمانہ جاہلیت تھا، اس وقت انہیں پتہ نہیں تھا۔ اب یہ اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں نا، اب اس اسلام میں آنے کی وجہ سے ان کی پچھلی جتنے بھی کام تھے وہ سارے کے سارے معاف ہو چکے ہیں۔ اب ان کی نئی زندگی ہے، نیا دور ہے، اب ان کو کوئی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ صحابی آپ کے ہیں۔ میرے دوست، یہ وہ وقت جاہلیت کا، اور آقا کریم علیہ السلام نے پھر اپنی سیدہ طیبہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے دوبارہ سینے کے ساتھ لگا کر آپ کی پیشانی کا بوسہ لے کر فرمایا کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا، یعنی اپنے مبارک انگلیوں کا اشارہ کیا، اس طرح ساتھ ہوگا۔ صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے جن کی 2 بیٹیاں تھیں، آقا جن کی 2 بیٹیاں ہوں ان کا کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے، اس نے اگر اچھی تربیت کی، ان کی اچھی پرورش کی، تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ وہاں صحابی وہ بھی تھے جن کے پاس 1 بیٹی تھی، آقا جس کے پاس 1 ہی ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 1 ہو، وہ 1 کی پرورش اچھی کرے تو اسے بھی جنت میں میرا پڑوس ملے گا۔ میرے دوست، یہ ہے میرا اسلام، یہ ہے رائٹس جو اسلام دیتا ہے، بیٹیوں کو رائٹس دیتا ہے۔ اب آئیے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں عزیزان محترم؟ اقوام متحدہ کے عالمی منشور برائے انسانی حقوق میں چیدہ حقوق بیان کیے گئے۔ دنیا بھر کے ممالک طاقت اور اقتدار کے باوجود ان کا نفاذ کرنے میں ناکام اور نامراد رہے، جبکہ دوسری طرف دین اسلام ہے جس نے انسانی حقوق کے سلسلے میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بیان فرمائی اور اس کا نفاذ بھی یقینی بنایا، صرف کاغذوں کی حد تک نہیں، صرف لفافوں کی حد تک نہیں، صرف فائلوں کی حد تک نہیں، اسے نافذ کر کے دکھایا۔ دیکھیے جیسا کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں حدیث سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ حضرت جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید اسے وراثت میں بھی حصہ ملے، یعنی اسے وارث بھی بنا دیا جائے کہ وراثت میں بھی حصہ ملے۔ نیز مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔ یہ تو پڑوسی کے حقوق میں سے ایک حق بیان کیا، مزدور کے حقوق بھی اسلام نے بیان کیے۔ میرے دوست، مزدور کے حقوق بھی اسلام بیان کر رہا ہے، مردوں کے حقوق بھی اسلام بیان کر رہا ہے، غلاموں کے حقوق بھی اسلام بیان کر رہا ہے۔ ذرا دیکھیے مردوں کے ساتھ ساتھ یہ پڑوسیوں کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے کیا حقوق ہیں۔ اقوام متحدہ کے تحت دنیا بھر میں 1 مئی کو لیبرل ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے نا۔ 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹلز میں ان کے حق میں بڑی بڑی کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ انہی کانفرنسوں میں کسی غریب مزدور کا داخلہ بھی ممنوع ہوتا ہے۔ وہاں یہ غریب جو مزدور ہے وہ وہاں جا ہی نہیں سکتا، جبکہ عملی طور پر حال یہ ہے کہ دنیا بھر میں مزدور کا نت نئے انداز اور مختلف طریقوں سے استحصال بھی کیا جا رہا ہے، ان سے دن رات کام لیا جا رہا ہے، اجرت کم دی جا رہی ہے، وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ مار پیٹ کی خبر بھی موصول ہوتی رہتی ہے۔ اس کے باوجود اقوام متحدہ نے اپنے منشور کے مطابق مزدوروں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے عملی طور پر کچھ بھی نہیں کیا، بس کاغذی طور پر تو ہے، عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ جبکہ آئیے اس کے برعکس دیکھتے ہیں، دین اسلام اپنے ماننے والوں کو مزدوروں کے حقوق سے نہ صرف آگاہ فرماتا ہے بلکہ ان کی ادائیگی کی بھی سخت سے سخت تاکید فرماتا ہے۔ دیکھیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں 3 قسم کے لوگوں کا مخالف ہوں گا، 3 قسم کے لوگوں کا۔ قال اللہ تعالی ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامت،
رجل اعطا بی ثم غدر. اللہ اکبر. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ رجل اعطا بی ثم غدر ورجل باع حرا فاکل ثمنہ ورجل استأجر اجیرا فاستوفى منہ ولم یعطیہ اجرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں 3 قسم کے لوگوں کا مخالف ہوں گا. 3 قسم کے. ایک وہ جس نے میرا نام لے کر کسی سے عہد کیا پھر اسے توڑ دیا. جھوٹی قسمیں کھانے والا, جھوٹا عہد کرنے والا, اس کا توڑنے والا, فرمایا وہ میں اس کے سامنے میں ہوں گا. دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد کو غلام بنا کر بیچا اور اس کی قیمت کھا لی. تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو اپنے ہاں مزدوری پر رکھا, اس سے پورا کام لیا مگر اسے اجرت نہ دی. میرے دوست, میرے بزرگ, تو دیکھ لے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا کرتے ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے کام تو پورا لیا جا رہا ہے لیکن اسے اجرت تھوڑی دی جا رہی ہو. اجرت تھوڑی دینے سے مطلب یہ بھی ہے کہ مثلا 300 روپے آپ اس کی دیہڑ اس کو دے رہے ہو, اس نے کام 1000 روپے کا کیا ہو تو 1000 دینا تم پر فرض ہے. تو اس کے کام کے مطابق اسے مال بھی دینا, اس کو مزدوری بھی دینا, یہ تم پر لازمی ہے. ایک اور مقام پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرفقہ, کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دیا کرو. پہلی جو حدیث تھی وہ صحیح بخاری شریف کی, دوسری حدیث سنن ابن ماجہ شریف کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس کا ترجمہ بتایا. اب دیکھیے یہ تو مزدوروں کے حقوق مختصر کرتے ہوئے میں نے یہاں بیان کیے وقت کی قلت کے باعث. عزیزان محترم, دین اسلام نے انسانی حقوق کی پاسداری کا اہتمام صرف انسانوں کی زندگی میں نہیں بلکہ بعد انتقال بھی اس کی عزت, اس کی ناموس, اس کا احترام کا لحاظ رکھتا ہے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا. اللہ اکبر. یہ بہت ہی عام حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ, میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا, کہ مردوں کے حقوق. فرمایا کہ مردوں کو برا مت کہو اس لیے کہ انہوں نے جو اعمال آگے بھیجے وہ خود ان اعمال کی جزا کو پہنچ چکے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کوئی مر جاتا ہے تو اس کی غلط باتیں مشہور کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس بیچارے کی غیبت تو زندہ کی غیبت سے زیادہ بری ہے. میرے دوست, میرے بزرگ, میرے بھائی, اقوام متحدہ کے عالمی منشور برائے انسانی حقوق کو مرتب ہوئے تقریباً 73 سال کا عرصہ گزر چکا. عالمی حالات اور واقعات میں بہت تبدیلیاں رونما ہو چکی. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس عالمی منشور برائے انسانی حقوق پر نظر ثانی کی جائے, اس میں موجودہ جو سقم ہیں اور مذہبی تعارض کو دور کیا جائے, اس کو مزید توضیح اور اس کی تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے. اس سلسلے میں دین اسلام سے رہنمائی لی جائے. نیز ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ انسانی حقوق سے متعلق دین اسلام کے اس روشن پہلو کو دنیا کے سامنے کھل کر اجاگر کریں تاکہ دین اسلام کی حقانیت مزید آشکار ہو اور دنیا اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس کے سایہ رحمت میں پناہ لینے کی تمنا کرے. میرے دوست, میرے بزرگ, اگر آج ہم نے کچھ نہ کچھ اقتدار کی کرسی ملی, آج اگر ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں ملی, تو یاد رکھیے آج ہمارے پاس وقت ہے, ہم اس وقت کو اچھے انداز میں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اگر ہمارے پاس وقت بھی ہو, ہمارے پاس کرسی بھی ہو, ہمارے پاس سب کچھ ہو, لیکن ہم اس کو اسلام کی خاطر نہ استعمال کریں, تو یاد رکھیے کل بروز قیامت ہمیں ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا. وہ کیسے دے سکیں گے؟ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کا مطالعہ پوری طریقے سے کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ